بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین ولی الطہا امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر درود و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگ گواران و برادران اور انتہائی قابل احترام اور بہنوں، آج کا خطبہ بھی سابقہ خطبہ سے منسلک واقعہ کربلا کی اصلیت حقیقت اسی کے تناظر میں ہماری آنے والی ڈائمنڈ جوبلی پاکستان کی سلطنت 14 اگست جو پرسوں آ رہا ہے، اس کا بھی تھوڑا سا انشاءاللہ الرحمن بیان ہوگا، اور بھی یہ بیان ہوگا کہ سلطنت قائم کیسے ہوتی ہے اور حکومتیں کیسے بنتی ہیں. کیونکہ کربلا میں بھی جھگڑا یہی تھا کہ یہ حکومت فاسق فاجر ظالم نہ معلوم کیا سے کیا نہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے فرمودات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں کہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اشعار فرمایا یا نہیں. صرف شہادت کی احادیث کو بنیاد بنا کر واقعہ کربلا ثابت کرنا یہ سب سے بڑی احمقانہ حرکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان سے بھی کربلا کا واقعہ ثابت نہیں ہے. یہ کہہ دینا کہ دیکھو شہادت کی کشید ہوئی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میرے روزن نواز شہید ہے، اسے کون منکر ہے؟ میں یہ کہا کرتا ہوں شہادت حسنین حسن اور حسین کا منکر کافر ہے. شہادت حسنین حسن اور حسین، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بقول مورخین کے زہر دے کر شہید کیا گیا. جو طبعی موت نہ ہو، غیر طبعی موت ہو، وہ شہادت ہے. مومن کی وہ شہادت ہے، چاہے وہ ایکسیڈنٹ کے ذریعے ہو، چاہے وہ کسی ڈاکوں کے ذریعے ہو یا قاتلوں کی کسی بھی لحاظ سے مومن کی غیر طبعی موت شہادت ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بقول مورخین کے شہید کیا گیا، زہر دیا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان جنگ میں شہید ہوئے. اب جھگڑا ہے اس بات کی کہ وہ کون سا میدان تھا، آیا کربلا کے میدان میں شہادت ہے یا کسی اور میدان. جھگڑا صرف ایک چیز کا ہے، شہادت کا ممکن کوئی نہیں. 72 سے بھی زیادہ احادیث موجود ہیں شہادت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ یہ جنت کے پھول ہیں، کوئی کار نہیں. اور ثابت یہ کرنا کہ کربلا ہے یہ تاریخی لحاظ سے وائرس قیاس یا وائرس عقل ہے.
کہ 62 ہجری کا واقعہ، 61 یا 62 ہجری کا رونما ہونے والا واقعہ 190 سال بعد جا کر قلم پر کیا جائے تو کیا ایسا کوئی شخص تھا بزرگ جو اس واقعہ میں شامل ہوا اور اس نے کہانی لکھا دی میرے سامنے ایک و شبہ اور بیان اس انداز میں کرتے ہیں؟ ہر مسلک کا مولوی، مجھے حیرانگی ہوتی ہے ہمارے مسلک کے بھی مولوی اس انداز میں بیان کرتے ہیں جیسے پوری مووی بن رہی ہوتی ہے. اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، اس نے خیمے میں یہ لفظ کہے، اس نے یہ لفظ کہے، اس نے کہا مجھے پیاس لگی ہے، اس نے پسینہ نچوڑا، اس کے حلق میں قطرے ڈالے. عجیب کام ہے، یہ مذاق بنا رکھا ہے صحابہ کی زندگی کو اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کو ڈرامہ اور فلمی کردار بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور اس کو اسلام کہتے ہیں. یاد رکھیے ہر واقعہ، تاریخی واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد رونما ہوا وہ اسلام نہیں ہے، ہسٹری ہے، وہ تاریخ ہے. اب ہم نے اس تاریخ کو فرمودات نبوی میں ڈھونڈنا ہے کہ یہ اسلام کا حصہ بنتا ہے یا نہیں بنتا. جیسے خلفائے راشدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد آئے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بلحاظ شریعت اسلام کا حصہ ہے یا نہیں ہے. یہ فرمودات نبوی سے پتہ چلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ فرمایا کہ میرے بعد اگر میں نہ مل سکوں تو میرے بعد ابو بکر سے رابطہ کر، وہ بھی نہ ملے تو عمر سے رابطہ کر لینا. اسی طرح ایک خواب کا ذکر فرمایا کہ مجھے خواب آیا کہ مجھے ایک پلڑے میں ڈالا گیا، دوسرے میں ابو بکر کو ڈالا گیا. میرا پلڑا بھاری تھا، تکڑی لائی گئی اور میرا حصہ بھاری تھا. تو پھر میں اترا، عمر بٹھا دیا گیا تو ابو بکر کا پلڑا بھاری تھا اور عمر اترے، ابو بکر اترے تو عثمان بٹھا دیے گئے. پھر میں آنکھ کھل گئی، پھر میری آنکھ کھل گئی. اب یہ دیکھنا ہے کہ سنت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتدار اور خلافت کیسے دی. یہ اشعری میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو منتخب کر لیا گیا اپنے صدیقہ سادہ کے اندر اور سبھی نے بیعت کی، سبھی نے بیعت کی. مقابلے میں کوئی نہیں، بیعت ہو گئی، خلیفہ مقرر ہو گئے. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو بیماری کے آخری ایام تھے تو انہوں نے باقاعدہ وصیت کر دی تھی کہ میری جانشینی عمر کے پاس ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیماری کی زخمی حالت میں جب حکیموں نے طبیبوں نے کہہ دیا کہ آپ کا بچنا بہت مشکل ہے تو اس وقت انہوں نے 6 افراد پہ مبنی ایک کمیٹی متعین کر دی کہ یہ آپس میں فیصلہ کر دیں کس کو خلیفہ بنانا ہے. اور اگر یہ 6 متفق نہ ہو سکے تو پھر عبد الرحمن بن عوف جو فیصلہ کرے گا وہی خلیفہ مقرر ہوگا. اس کمیٹی میں 3 افراد علیحدہ علیحدہ ہو گئے، 3 حضرت عثمان کی طرف اور 3 لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ میں فیصلہ کر سکتا ہوں، لہذا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر. یہ طریقہ کار ہے. اب اس میں جانشینی بھی ہے، جمہوریت بھی ہے اور مشورہ بھی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جمہوریت میں مد مقابل کوئی ہے یا نہیں.
اگر نہیں ہے تو وہ ریفرنڈم کی شکل بن جاتی ہے، اس کا ثواب اور رائے اسے کہا جاتا ہے۔ ون سائڈڈ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا، مقابلے میں کوئی نہیں تھا، اس کو کتنے ووٹ ملے اس کو کتنے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانشینی تھی، کوئی اور بیعت وغیرہ جمہوری سسٹم نہیں۔ حضرت عثمان کی باری آئی تو جمہوری سسٹم کو کہتا ہوں ووٹنگ والا معاملہ ہوا، 3 ادھر ہو گیا تو ادھر آ گئے، تو فیصلہ کیا ہوا کہ اس کو بنا دیا جائے۔ یہ مختلف انداز ہے۔ اسلام کا مقصد صرف یہ ہے کہ پرامن انداز میں منتخب ہونا اور پرامن انداز میں انتقال اقتدار۔ اگر ہم صرف یہی طریقہ اپنا لیں کہ جو طریقہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ ووٹنگ ہو جائے، تو پاکستان بھی کبھی معاذ وجود میں نہ آتا۔ اگر ووٹنگ ہوتی، ڈیموکریسی جس کو کہتے ہیں، تو مجھے بتائیے اکثریت کن کی تھی؟ بڑے صغیر میں اکثریت کن کی تھی؟ ہندوؤں کی، تو ہم کسی صورت بھی حکمرانی میں نہیں آ سکتے تھے۔ 1000 سال سے زیادہ عرصہ اس ہندوستان میں مسلمانوں نے حکومت کی، کیا ووٹنگ کے ذریعے؟ قدر نہیں، تلوار کے ذریعے۔ اگر اسلام ووٹنگ کے ذریعے بنتا، قائم ہوتا، تو آج پاکستان نہ بنتا۔ اگر اسلامی حکومتیں ووٹنگ کے ذریعے قائم ہوتی، کبھی عباسی خاندان اور عموی خاندان کی حکومتیں نہ آتی۔ کیوں؟ اکثریت میں اہل فارس اور رومیوں کی بھی ہمارے سلطنت کے اندر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئے، 77 لاکھ مربع میل کی حکمرانی تھی ان کے زیر نگین۔ 77 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ان کی سلطنت تھی اتنی بڑی، اور ہمارا پاکستان 4.5 لاکھ مربع میل ہے، تو 77 لاکھ مربع میل کی حکمرانی۔ تو کیا یہ ساری مسلم اسٹیٹس تھی؟ نہیں، اس میں ایران بھی تھا، اس میں رومی سلطنتیں بھی تھیں عیسائیوں کی، اور بحیثیت مسلم تو مٹھی بند تھے، لیکن اللہ نے عزت اور وقار اور بہادری اور استقامت اتنی تھی کہ سب مرعوب ہو گئے۔ عیسائیوں نے بھی، اہل فارس نے بھی، یہودیوں نے بھی ان کی سلطنت کی حکمرانی کو قبول کر لیا، اور یہ ووٹنگ کے ذریعے ہوئی؟ عدل نہیں۔ اور پھر جب ووٹنگ کے ذریعے نہ ہو، اقتدار نہ قائم ہو، تلوار کے ذریعے ہو، اگر وہ تلوار پرامن انداز میں ہو، تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں، اس میں کوئی قباحت بھی نہیں۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدار کے لیے ووٹنگ ہوئی؟ قدر نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت حسن کو خلیفہ کس نے بنایا؟ باپ کا بیٹا خلیفہ بنا یا نہیں بنا؟ تو بنانے والے کون لوگ تھے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانشینی کا حکم دیا تھا کہ میرے بعد حسن کو بنا لینا؟ سوچنے والی بات ہے۔ اور کہنے والے الزام لگاتے ہیں کہ امیر معاویہ نے امارت کو خلافت میں شرک کر دیا، خلافت کو بادشاہت میں، ملوکیت میں شرک کر دیا، مالکانہ حقوق شروع ہو گئے، ملکیت چیز شروع ہو گئی، ایک خاندان کی ملکیت حکومت بن گئی۔ سوال یہ ہے کہ اگر خاندان کی حکومت نہ بنائیں
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن کو کس نے خلیفہ بنایا؟ مورخین نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے۔ اور پھر حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتقاضۂ بشریت، یہ فطری بات ہے، ہم بھی اگر اس کیفیت میں ہوں کہ ہماری بہن اپنی کٹی ہوئی انگلیاں اور خون آلودہ دوپٹہ اور خون آلودہ قرآن دوپٹے میں لپیٹ کر اور قاتلوں کے ناموں کی فہرست لے کر اپنے بھائی کو بھیجے، اور بھائی صاحب اقتدار ہو، طاقت و قوت کا مالک بھی ہو، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس بھائی کی کیا کیفیت ہوگی کہ میری بہن کو بیوہ کیا اس ظالم نے، ان ظالموں نے جن کی فہرست میری بہن لے کے بھیج رہی ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں، اور ان کی کچھ بھلائی کرنے والے کون ہیں، سہولت کار کون ہیں؟ معاف کیجیے گا، یہ سارا تاریخ نے لکھا، ہمیں غیر پیدل نہیں ہے۔ تو 1300-1400 سال پہلے تاریخ ہسٹری ہم تو وہاں موجود تھے؟ اگر نہیں، میں کہتا ہوں مورخ بھی کنفیوزڈ ہیں، لکھنے والے بھی کنفیوزڈ ہیں، کس کو سچا کہیں، کس کو غلط کہیں، جھوٹا کہیں۔ 77 لاکھ مربع میل کی حکمرانی میرے یا آپ کے پاس ہوتی تو کیا خیال ہے؟ اب ووٹنگ کے ذریعے منتخب کرتے اپنا جانشین؟ خطر نہیں، ہم تو 5 مرلے کی مسجد کی خلافت کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ 77 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ایسے لوگوں میں تقسیم کر دیتے، اور پھر یاد رکھیے ہر علاقے کا نمبردار چودھری موجود تھا، اور ہمارے جیسے خباست الیکشن کے اندر ہوتی ہے کہ راجپوتوں کا علیحدہ کونسلر ہے، رائیوں کا علیحدہ ہے، سیدوں کا علیحدہ، گجروں کا علیحدہ ہے، پھر ان قوموں کے درمیان میں مقابلے ہوتے ہیں۔ تو اسلام نے یہ نقشہ بننے ہی نہیں دیا، اسلام نے یہ نقشہ بننے ہی نہیں دیا۔ اگر ملوکیت غلط ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کبھی نہ فرماتے، فرمایا لا یزال الاسلام عزیزا الی اثنی عشر تقریبا، 12 خلفاء تک اسلام قائم و دائم رہے گا اور غالب رہے گا، اور اسلام کو کوئی مغلوب نہیں کر پائے گا، 12 خلفاء تک۔ اور کلہم من قریش، یہ سارے کے سارے میرے بعد آنے والے حکمران قریشی ہوں گے، اور اموی خاندان بھی قریشی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی قریشی ہیں، تو ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اموی قریشی ہیں، یہ ہے قریش خاندان، لیکن آگے ان کی سب لیتے گوتے جس کو کہتے ہیں وہ ہے حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو بلا شرکت غیر 20 سال تک حکمرانی ہے، 20 سال تک، اور اس کے بعد اپنے بیٹے کے نام شفٹ کر دی۔ چلو بقول مورخین کے خود شفٹ کی وصیت کی، اس وصیت کو میں بلحاظ تاریخ کا ایک طالب علم رد قرار دے گا۔ کیوں؟ اس میں چند ایک باتیں ہیں جو بڑی قرآن اور حدیث سے بالکل مخالف ہیں۔ تاریخی لحاظ سے ایک بات تو یہ کہ مورخ لکھتا ہے کہ یہ مغیرہ بن شعبہ کے مشورے سے امیر معاویہ نے یزید کو خلیفہ بنایا، مشورے سے خلیفہ بنایا۔ پھر مورخ لکھتا ہے کہ یہ سب مورخ ہے کہ مغیرہ بن شعبہ 59 ہجری کو فوت ہو چکا ہے، 59 ہجری کو فوت ہو چکا ہے، جبکہ 60 ہجری کو آخری حج کیا حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری حج کرنے کے بعد بیمار ہوئے اور اسی رجب میں دنیا سے رخصت ہو گیا، رجب 7 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے، اور پھر بیٹا خلیفہ بن گیا۔
تو مورخ لکھتا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ نے حج کے موقع پر امیر معاویہ کو مشورہ دیا کہ اپنے بیٹے یزید کے نام کی بیعت بھی لیتی جائیے گا. قبر سے اٹھ کے آگے مشورہ دینے آ گیا. یہ مورخ لکھ رہا ہے. پہلے کہتا ہے کہ 59 ہجری کو مغیرہ بن شعبہ فوت ہو گیا. پھر آگے لکھ رہے ہیں کہ 60 ہجری کو آخری حج کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور مغیرہ بن شعبہ نے مشورہ دیا کہ اپنے بیٹے یزید کے نام کی یہاں سے بیعت بھی لے کے جائیے گا. تو پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی بیعت لی. بیعت میں لینے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کے نام خط لکھا. اور خط میں کیا ذکر ہے؟ ہر مورخ نے مکھی پہ مکھی ماری, حتیٰ کہ ہمارے سید زادوں نے بھی مکھی پہ مکھی ماری. میں نام نہیں لوں گا کسی بھی سید زادے کا. اور آنے والی نسل کو خراب کیا, ذہنی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی ان کو اسلام کے خلاف کیا اور صحابہ کے خلاف کیا. لکھتے ہیں کہ جانے بدر میں نے تمہارے رستے کے تمام کانٹے صاف کر دیے ہیں. یہ کون لکھتا ہے؟ صحابی رسول, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والا, نبی کی شاگردی اختیار کرنے والا. لکھتا ہے کہ میں نے جانے بدر تمہارے رستے کے تمام, تمہاری خلافت کے تمام کانٹے صاف کر دیے ہیں جو تمہارے رستے رکاوٹ کر سکتے تھے. صرف 5 شخصیات حجاز کے اندر ایسی ہیں جو تیرے لیے رکاوٹ بن سکتی ہیں. ان میں عبد الرحمن بن ابی بکر, یہ اس کے ایوب النقائص بیان کرتے ہیں. اس وصیت نامے میں خوب غصہ نکالا گیا کہ یہ لڑکیوں کا رسیہ ہے, عورتوں میں دلچسپی رکھتا ہے, یعنی کہ جو بھی منہ میں آیا وہ کیا. یہ 60 ہجری کو وصیت نامہ لکھا گیا حج کے موقع پر. 60 ہجری کو, جبکہ بقول مورخ کے 53 ہجری میں عبد الرحمن بن ابی بکر فوت ہو چکے ہیں. 7 ایئر بیفور وصیت نامے ہے. اتنا بڑا خلیفہ, اتنا ذہین, فقیر اور زیرک قسم کی شخصیت, اور اسے مدینے میں کسی نے بتایا نہیں عبد الرحمن بن ابی بکر تو زندہ ہے ہی نہیں, 7 سال پہلے فوت ہو گئے ہیں. اور وہ وصیت میں لکھ رہے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر تیرے لیے کانٹا ہے. اور دوسرا عبداللہ بن عمر, اس کو لوٹا مسلح چاہیے. اور تیسرا عبداللہ بن عباس, اس کا اپنا کوئی فیصلہ نہیں, جو اس کے ساتھی کریں گے وہی یہ کر لے گا. یہ تو بھیڑ بکری کی طرح ہے. اور حسین ابن علی, میرے بیٹے, یہ حقدار خلافت ہے, نواسہ رسول ہے, تیرے مقابلے میں آ جائے تو درگزر کرنا. اور 5ویں شخصیت عبداللہ بن زبیر, یہ لومڑی کی طرح چالاک, شاطر اور شیر کی طرح حملہ کرنے والا ہے. تیرے قابو میں آ جائے تو ٹکڑے کر کے رکھ دے گا. یہ لکھ رہا ہے ایک صحابی کے بارے میں. اب ہم موازنہ کرتے ہیں, اس کا موازنہ پرکھتے ہیں اس کی اصلیت و حقیقت کو قرآن اور حدیث کے تناظر میں. قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی اپنوں کے لیے نرم دل اور کفار کے لیے سخت ہو. حلقہ یارا تو ریشم کی طرح نرم, رسم حق و باطل ہو تو بڑا ہے مومن. ایک صحابی رسول بقول قرآن کے نبی کے ساتھی آپس میں نرم دل ہے, کفار کے لیے دشمن ہے. تو کیا عبداللہ بن زبیر جو نواسہ ابوبکر صدیق ہے, حضرت عائشہ کا بھانجا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کرتی دی تھی ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور اس کو کیا وہ کافر تھا کہ امیر معاویہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ٹکڑے کر دینا؟ اس کا مطلب یہ قرآن کی نفی ہو رہی ہے. قرآن کہتے ہیں کہ محمد کے ساتھی تو رحماء بینہم ہیں,
اور سخت ہے تو کفار کے مقابلے میں، لیکن تاریخ کہہ رہی ہے کہ نہیں، محمد کے ساتھی آپس میں بھی سخت ہیں۔ تو میں تاریخ کو مانوں یا اس قرآن کے فرمان کو مانوں؟ میرے لیے دو راستے ہیں، آپشن ہے۔ تاریخ لکھنے والا سید زادہ نام نہیں لوں گا، وہ لکھ رہا ہے اور قرآن جبریل کے ذریعے آیا، محمد رسول اللہ کی زبان سے سنا گیا، تو میں اس کو ٹھکرا دوں یا اس کو ٹھکراؤں؟ اب سید زادہ نے بھی لکھا ہے، یہ کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ بھائی ہر کائنات کے معزز و محترم شخصیت کی بات کو میں اپنے پاؤں کی نوٹ پہ رکھتا ہوں، قرآن کے مقابلے میں قرآن کے ایک لفظ اور ایک فرمان کا منکر کافر ہے، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جس نے قرآن کے الٹ لکھ دیا، قرآن کا ہے رحمہ بینہم، مورخ لکھے کہ نہیں آپس میں سخت تھے، ایک دوسرے کے کافر تھے، نعوذ باللہ من ذالک، تو قرآن کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا، سید زادے کی نگاہیں غلط ہو سکتی ہیں، اس کی پرکھ غلط ہو سکتی ہے۔ تو لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ وصیت نامہ بیٹے کے نام ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بعد میں کسی نے لکھا ہے اور اپنے پیٹ کی بھڑاس نکالی ہے، جو صحابہ کے خلاف بغض تھا اس کو نکالنا ہے، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ کا یہ فرمان کہ رحماء بینہم ہے، اشداء علی الکفار ہے، لیکن مورخ کہتا ہے کہ نہیں، یہ آپس میں بھی اشداء ہے، اشداء علی المؤمنین ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ، ایک کہتا ہے کہ جی عمار بن یاسر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، منکر انکار نہیں، اے عمار ویلک، بربادی ہو، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، باغی گروہ قتل کرے گا، تجھے وہ گمراہی کی طرف بلائے گا اور تو اسلام کی طرف بلائے گا۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ یہ حدیث بعد میں شامل ہوئی بخاری کے اندر یا کیسے۔ 19 محدثین نے لکھا ہے کہ فیۃ الباغیہ کا لفظ جو ہے وہ بعد میں ایڈ ہوا، اصل متن میں وہ شامل نہیں ہے۔ چلو یہ بحث نہیں، یہ بڑی علمی اور گہری بات ہے۔ اب فیۃ الباغیہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثابت کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم سنتے ہیں کہ وہ گروہ کون سا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خطبے کی آواز سن کے اپنے نانا کی آواز نانا کی طرف بھاگتے ہوئے آئے، اب وہ چلنا سیکھا تھا نیا نیا، تو گر گئے، آپ فوراً ممبر سے ہوتے حسن کو اٹھایا، اٹھا کے اپنے گود پہ سینے کے ساتھ لگا کے فرمایا، حاضر سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، لیکن اللہ علی یدیہ بین الطائفتین بین المسلمین، اللہ اس کے ہاتھ پر دو بہت بڑے مسلمان گروہوں کی صلح کرائے گا۔ کیا فرمان ہے؟ دو بڑے مسلمان گروہوں کی صلح کروائے گا۔ تاریخ نے ثابت کیا کہ دو بہت بڑے گروہ، حضرت معاویہ کا گروہ اور حضرت علی کا گروہ، ان دونوں کی صلح کس نے کروائی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فیۃ الباغیہ کون سا گروہ ہے؟ اور بھائی ہم مسلمانوں کا شہزادہ بکھرا ہے منافقین کی وجہ سے، جو تیسری قوت ہمارے اندر شامل ہوئی، انہوں نے ہم لوگوں کو لڑایا ہے، ورنہ یہ صحابہ رحمہ بینہم ہی ہیں۔ وقال مورخین کے حضرت علی اور حضرت عائشہ کی جنگ ہوئی، صلح کے لیے دونوں خیمے میں موجود ہیں، اما جی عائشہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اما جی عائشہ نے ایک مطالبہ رکھا کہ عثمان کے قاضی علی پیش کر دو، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ قاضیوں کی فہرست دو، پیش کر دیے جائیں گے۔ 22,000 افراد کا جمع وفیر ایک ہی نعرہ لگا رہا تھا کہ عثمان کے قاتل ہم ہیں،
تو کیا 22,000 وہ صحابہ تھے؟ قطر نہیں، وہ خوارج تھے، وہ تیسری قوت تھی جو مسلمانوں کا آپس میں لڑا رہی تھی۔ لیکن ہمارے مورخین آنکھیں بند کر کے 404 اور بغض و عناد صحابی رسول پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔